حمید صاحب، مصطفیٰ شریف صاحب۔ ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں محمد جاوید، اور آج اس وقت ہم جو ہے صدیقی چینل کے چیئرمین مسٹر سبحان صدیقی کے ساتھ عیدگاہ میر عالم پر جو ہے موجود ہے، اور اس گراؤنڈ سے آپ کے لیے پلے پل کی خبر ہم انشاءاللہ باری باری سے دیتے رہیں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ سال کے 365 دن ہوتے ہیں ناظرین، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے لیے صرف ان 365 دن سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ صرف 1-2 دن اپنے نبی کے نام پر آپ دیجئے، اور میرے نبی کی جو سنتیں، اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ سنی دعوت اسلامی کا آج شہر حیدرآباد نہیں بلکہ بیرون ریاست سے بھی کئی ایک ایسے جو ہے حضور کے چاہنے والے، اور خاص طور پہ سنی تحریک سنی دعوت اسلامی کے چاہنے والے انشاءاللہ جو ہے وہ لوگ کمر بستہ ہے، اور جو ہے نا وہ لوگ جو ہے یہاں آنے کی بالکل تیاری میں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم اپنے شہر میں رہتے ہوئے اگر ہم یہاں پہ اگر شرکت اگر نہیں کریں تو پھر کیا کریں۔ ناظرین میں ایک جو ہے نا لائیو آپ کے سامنے ہوں، اور انشاءاللہ میرے ساتھ حضرت بھی موجود ہے، اور ان سے بھی میں آپ کو ملاقات کرواؤں گا۔ میرا بولنے کا یہ ہے کہ انسان اگر دنیا میں ناظرین پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے گھر کو اور میرے نبی کے در کو ناظرین اگر نہیں دیکھا ایک مسلمان تو پھر پیدا ہونے کا تو مقصد ہی نہیں۔ تو بہرحال میرا بولنے کا مقصد ہے کہ میرے نبی کی اس دور کے اندر آج اس جو پر عاشق دور سے ہم گزر رہے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں سارے دنیا کے اندر آج اس وقت جو ہے کہیں نہ کہیں بالخصوص ہمارے شہر کے اندر بولیے یا ہماری ریاست میں بولیے یا جو ہے نا ہمارے ملک کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ناموس سے رسالت کا مسئلہ جو ہے نا پیدا ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ایسے جو نورانی اجتماعات ہوتے ہیں تحریک سنی دعوت اسلامی کے، اس کے اندر اگر آپ شرکت نہیں کریں تو پھر کیا کریں گے؟ ناظرین بہت ہی سنہری موقع ہے، ہم شکر گزار ہیں عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے ان ذمہ داروں کے جو ہمارے لیے حضور کی محبتوں سے بھرپور آپ کے سامنے جو ہے میرے نبی کی سنتوں کو بار بار آپ کو یاد دلاتے ہیں، بار بار آپ کو عمل کرنے کے اوپر جو ہے نا راغب کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ اس وقت ہم عیدگاہ میر عالم کے اس مقدس زمین پر موجود ہیں، ہم کو آپ کو بیدار کرنے کے لیے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں عیدگاہ کی کمانیں۔ میں ہمارے صدیقی صاحب سے کہوں گا، سبحان صاحب سے، وہ یقیناً آپ کو جو ہے نا سارے گراؤنڈ کا آپ سروے کرائے اور معائنہ کرائے۔ آپ کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، اور پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں کہ زور و شور سے جو ہے نا تیاریاں جاری ہے، اور شہر حیدرآباد سے سنی دعوت اسلامی کا ایک ایک مبلغ اس وقت گراؤنڈ پر موجود ہوتے ہوئے میرے نبی کی چاہت میں، میرے نبی کی محبت کے اندر اپنا گران قدر خدمات انجام دے رہا ہے۔ اور اس میں ایک ایک مبلغ آپ کے درمیان آتا ہے، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا جو ہے کارنر میٹنگز کے ذریعے ہو، تشہیری مہم کے اوپر ہے، صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے۔ بہرحال اب میں جیسا کہ کہا کہ جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عیدگاہ کے اوپر کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ میں حضرت سے بات کروں گا کہ جو ہے نا اس تعلق سے کہ بھئی آج کے پھر ہفتے کے دن جو شروع ہونے والا پروگرام ہے اس کے تعلق سے۔ حضرت السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیقی چینل اور ASG نیوز میں آپ کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت خسرو حسنی علیہ رحمہ کا جو ہے صحنہ ارتحال ہوگا، سب سے پہلے آپ کا رد عمل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، البقاء للہ تبارک و تعالی۔ یقیناً یہ قحط الرجال کا دور ہے کہ بزرگ جو اللہ والے جو کاملین ہیں ان کے گزرنے کے بعد ان کا قائم مقام بالکل مفقود ہے۔ تو بڑی عظیم اور بڑی غنیمت شخصیت تھی، بڑی انتہائی دکن کے لیے بہت ایک بڑا سرمایہ تھی۔ ان کا انتقال پرملال اور سانحہ ارتحال یقینی طور پر ایک عظیم سانحہ ہے اہل دکن کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلندیاں نصیب فرمائے، اور ان کے اور بندہ نواز سرکار بندہ نواز علیہ الرحمہ کے فیض و برکات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آل اور ان کی نسلوں اور ان کے وارثین اور جانشین کے ذریعے سے ان کی تعلیمات، ان کے عقائد کو اور ان کے فیض و برکات کو اللہ تبارک و تعالیٰ تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے۔ سب جیسا کہ کل آپ نے پریس کانفرنس کے ذریعے جو ہے ساری تفصیلات رکھی ہے، میرا آپ سے سوال یہ ہے، چونکہ اس وقت آپ کو شہر حیدرآباد بلکہ ساری دنیا میں لائیو لوگ دیکھ رہے ہیں صدیقی چینل کے حوالے سے، تو میرا سوال یہ ہے کہ جو ہفتے کے دن اس کا جو افتتاحی جو تقریب ہے اس میں کون کون سی شخصیات کو مدعو کیا؟ جی میں سب سے پہلے
صدیقی چینل اور ASJ چینل کا میں بہت مشکور ہوں. سنی دعوت اسلامی کا سارا انتظامیہ مشکور ہے جو سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کے اعلان کے بعد سے ہی اس کی اجتماع کی تشہیر اور اس کا تعارف لوگوں کے درمیان میں دینے میں کافی مستعد رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں ہی چینلز کو بطور خاص جزائے خیر عطا فرمائے. دیگر چینلز کے حضرات اس سلسلے میں جو خصوصی طور پر دلچسپی لے کر دین کی خدمت کے حوالے سے اور دینی خدمت کے جذبے سے جو ایک کام میں جٹے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی خوب اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے. جہاں تک افتتاحی تقریب کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، بحمد اللہ تعالیٰ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے جہاں بھی اجتماعات ہوتے ہیں ریاستی سطح پر، جہاں پر خود کرناٹک ریاست میں لگ بھگ بڑے اجتماعات مرکزی سطح پر، ریاستی سطح پر ہبلی میں، بنگلور میں، گلبرگہ شریف میں اور دیگر شہروں میں ریاستی سطح کے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں. اور ممبئی کی سرزمین پر عالمی سطح کا اجتماع ہوتا ہے، گجرات میں ہوتا ہے، راجستھان میں ہوتا ہے، بہار میں، یوپی میں، جھارکھنڈ میں، الحمدللہ ہر جگہ اجتماعات ہوتے ہیں. اور بطور خاص میں یہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ اجتماع جو ریاستی سطح کا یا عالمی اجتماع ہوتا ہے، الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کی تحریک کی یہ روایت رہی ہے کہ مقامی سادات کرام اور خانوادے سے تعلق رکھنے والی جو شخصیات ہیں ان کے مبارک ہاتھوں سے افتتاح عمل میں لایا جاتا ہے، ان کے دعائیہ کلمات کے ذریعے سے اجتماع کا آغاز ہوتا ہے. اور الحمدللہ 2024 کے اس اجتماع کے لیے تحریک سنی دعوت اسلامی کے ساری ریاستی انتظامیہ نے طے کیا ہے جس شخصیت کو، جو انتہائی مشہور و معروف شخصیت، ناقابل یعنی تعارف کے محتاج نہیں ہے وہ شخصیت، علی جناب حضرت مولانا شاہ غلام افضل بیابانی مدظلہ خسرو پاشا صاحب، جو سجادہ نشین ہے بارگاہ قاضی پیٹ حضرت شاہ افضل بیابانی رفاعی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے سجادہ نشین ہیں. بڑی عظیم بارگاہ، بڑی بافیض بارگاہ ہے، بڑی مشہور و معروف بارگاہ ہے. وہاں کے سجادہ نشین یہ بھی بڑی متعارف شخصیت ہے مذہبی طبقوں میں بھی اور مشائخ طبقے، علماء کے طبقے میں بھی، کیونکہ آپ عالم بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں ماشاءاللہ سے، اور جو ہے سو آپ کا تعارف ماشاءاللہ ہر عام و خاص میں ہے الحمدللہ. ان کے مبارک ہاتھوں سے اور ان کی دعائیہ کلمات سے انشاءاللہ ہفتے کو صبح 10 بجے ٹھیک اجتماع کا آغاز ہوگا. اور اس کے علاوہ دیگر مشائخ سادات کو بالعموم طور پر ہم جن سے ملاقاتیں ممکن ہو سکی ان تمام کو بھی مدعو کیے ہیں افتتاحی اس تقریب میں رونق بزم ہو اور دعاؤں سے سرفراز فرمائیں، اور مبلغین اور شرکاء جتنے معاونین ہیں، منتظمین ہیں، ان تمام کی حوصلہ افزائی کا بھی باعث بنیں. مولانا یہ چیز بتائیے کہ جو پہلا جو دن ہفتے کا دن جو ہے خاص طور پہ معزز خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے، اب یہ سلسلہ الحمدللہ جب سے ابتدا سے جب آپ کے اجتماعات ہوتے ہیں، خاص طور پہ آپ کی تحریک جو ہے خواتین کو جو ہے نا قابل لحاظ جو ہے نا ان کو ہمت افزائی کرتی ہے. اور میرا بولنا یہ ہے کہ دور حاضر میں خاص طور پہ جو ایک خاندان کا جو انحصار ہوتا ہے ایک خاتون پر ہوتا ہے. اگر ایک خاتون سدھر جاتی ہے تو ایک خاندان سدھرنے کا مترادف جو ہے نا بات ہو سکتی ہے. تو دور حاضر کے اندر چونکہ سنتوں کا مسئلہ ہے اور سنتوں سے بھرپور جو ہے نا آپ کا اجتماعات ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ایک یہ بھی سنت ہے کہ جو شادی بیاہ کے موقع پر جو فضول خرچی ہے، خاص طور پہ یہ فضول خرچی تبھی ہوتی ہے اگر میں کا شعور بیدار ہو جائے تو سارا گھر جو ہے نا وہ ہو سکتا. اس تعلق سے حضور کا بھی حکم ہے کہ جو ہے آپ سنت کے موافق جو ہے نا شادی بیاہ کریں. شہر حیدرآباد کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے کتنی شان و شوکت کے ساتھ کرتے ہیں. تو ان خواتین کو کیا آج جو ہے نا یہ آپ کے پہلے دن میں آپ کے ترجیحات میں بیانات میں کیا وہ بھی رکھے ہیں آپ؟ جی، سب سے اہم ترین مسئلہ یہ بات ایک سنی دعوت اسلامی کا آپ نے جیسا ذکر کیا بطور خاص خواتین کے لیے خصوصی طور پر ان کے لیے ایک مکمل اہتمام علیحدہ خواتین کے، کیونکہ عنوانات اگر مرد حضرات کے ساتھ ہی ان کے لیے علیحدہ انتظام کر تو عمومی طور پر فوکس مرد حضرات کے لیے جو ضرورت رہتی ہے ان عنوانات کا انتخاب ہوتا ہے اور ضمناً خواتین کا تذکرہ آ جاتا ہے. بطور خاص خواتین کے لیے مخصوص کرنے کا مقصد یہی ہے کہ خواتین کے لیے جو ضروری عنوانات ہے جی اس کے حساب سے عنوانات کا انتخاب کر جیسے آپ نے جیسے فرمایا یہ فضول خرچی اور اسراف کے تعلق سے گزشتہ اجتماع میں بطور خاص مکمل ایک ٹاپک رکھا گیا تھا، اور اس مرتبہ عنوانات جو رکھے گئے ہیں خواتین کے اجتماع کے لیے مسلم لڑکیوں کے دین کی حفاظت، والدین کی اہم ترین ذمہ داری.
فتنہ ارتداد کے تدارک کے حوالے سے یہ عنوان مسلم لڑکیوں کے دین کی حفاظت والدین کی اہم ترین ذمہ داری. اس کے علاوہ یہ عنوان پر انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب علیکم سے جو تشریف لا رہے ہیں ان کا خصوصی خطابوں کا بہت اہم ترین خطاب ہے. اور آپ کے علاوہ ایک اہم ترین عنوان جو ہے ازدواجی زندگی کی خوشیاں اسلامی ماحول کے تحت، اسلامی ماحول کے تحت جو ازدواجی زندگی کی جو خوشیاں ہیں، جو چپقلیشیں، نا اتفاقیں ہیں، سب اسلامی ماحول سے دوری کی بنیاد پر ہے. آپسی اتفاق، اتحاد ازدواجی زندگی میں جو ہوتا ہے وہ خوشیاں کا تعلق براہ راست اسلامی ماحول کے تحت میں اگر زندگی گزرتی ہے تو طرفین کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں اور پھر خوشحال زندگی بھی گزرتی ہے. یہ عنوان ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ خواتین اور استقامت فی الدین، یہ میں نے جو عنوان ذکر کیا ازدواجی زندگی کی خوشیاں اسلامی اصول کے تحت، یہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب جو ایک عظیم شخصیت ہے، حیدرآباد دکن کی سرزمین کے علمی شخصیت اور پیر طریقت بھی ہے، رہبر شریعت بھی ہے، مفسر قرآن بھی ہے ماشاءاللہ، اور بڑی علمی خدمات ہیں آپ کے. بہرکیف ان کے لیے یہ عنوان ہے، اس عنوان پہ یہ خود خطاب فرمائیں گے. اور خواتین اور استقامت فی الدین میں نے جو ذکر کیا، یہ حضرت مولانا مفتی انوار احمد صاحب جامعہ نظامیہ کے نائب شیخ التفسیر ہیں، یہ اس پر انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. ان کے علاوہ جو مفتیات، جو جامعۃ المومنات کی مفتیات ہے اور کلیت البنات جامعہ نظامیہ کی مفتیہ صاحبہ ہیں، ان کے خصوصی خواتین میں بالراست خطابات ہوتے ہیں، کہ مرد حضرات کے خطابات تو پس پردہ ہوتے ہیں. اسکرینز وغیرہ کے بھی انتظامات بڑے اسکرینز کے بھی کروائے گئے، ان سے بھی ان کو سہولت ہوگی اجتماع لائیو سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے. تو جو خواتین عالمات و مفتیات کے جو خطابات ہوں گے، مفتیہ ناظمہ عزیز صاحبہ جامعۃ المومنات کی ایک بڑی عظیم علمی شخصیت ہیں. پردہ و حجاب عورتوں کے لیے باعث فخر، یہ فخر کا باعث ہے خواتین اور عورتوں کے لیے. ایک عنوان ان کے لیے ہے. تو پھر دوسرا عنوان مفتیہ عطیہ صاحبہ جو کلیت البنات جامعہ نظامیہ کی ہے، اہمیت نماز اور اس کا طریقہ. اور اس کے علاوہ مفتیہ رضوانہ زرین صاحبہ پرنسپال ہے جامعۃ المومنات کی، طہارت و پاکیزگی کی اہمیت. یہ اہم ترین الطہور و شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. خواتین کے لیے اس عنوان پر سننا، بار بار سنانا ضروری بھی ہوتا ہے. بہرکیف یہ عنوان ان کے لیے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ صحابیات کی زندگیاں خواتین کے لیے مشعل راہ، یہ ہیں. اور ایک عنوان ہے مفتی محمد حنیف قادری صاحب جو جامعہ نظامیہ کے فارغ التحصیل اور بڑی علمی شخصیت ہے، علمی حلقوں میں آج عوام میں بھی بڑے متعارف ہیں. اسلام میں خواتین کے لیے حق وراثت، جو ایک اسلام کا ایک طرہ امتیاز ہے، حق وراثت، ان کے حقوق جو ہیں اس کے تحت میں بطور خاص حق وراثت پر خاص یہ گفتگو فرمائیں گے. ان کے واجبات کے تعلق سے بھی آپ گفتگو فرمائیں گے. اسلام یہ تو میں نے جو عنوانات ذکر کے، اصلاح معاشرہ میں خواتین کے کردار کی اہمیت، مولانا رضوان خان صاحب ممبئی کی سرزمین سے جو نائب امیر سنیدہ اسلامی کے، وہ اس پر خطاب فرمائیں گے. خواتین کے لیے یہ عنوانات جیسے آپ نے ذکر کیا، یہ عنوانات اور یہ مقررین اور یہ علماء اور مبلغین کے تحت میں یہ عنوانات میں نے ذکر کیے ہیں. اب رہا جہاں تک مرد حضرات کا، اس میں بطور خاص ایک اہم ترین عنوان ہے ایمان کے فائدے اور اس کی حفاظت کی تدبیریں. یہ امیر سنیدہ اسلامی داعی کبیر وقار اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد شاکر علی نوری صاحب انشاءاللہ اس پر خصوصی آپ کا خطاب ہوگا. اور آپ کے علاوہ صدر مفتی جامعہ نظامیہ حضرت علامہ مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، ان کا خطاب ہوگا گستاخی رسول کے خلاف مسلمانوں کا لاہ عمل. جی، تحفظ ناموس سے رسالت کے سے ایک ریلیٹڈ اور اس سے مترادف عنوان ہے جو آج کل دنیا بھر میں جو کچھ چل رہا ہے ہندوستان میں بطور خاص ہر آئے دن، تو مسلمانوں کے لیے ایک لاہ عمل اور اس سلسلے میں جو کچھ چاہیے وہ انشاءاللہ اس پر وہ خطاب خصوصی طور پر فرمائیں گے. اور آپ کے علاوہ دیگر خطابات جو ہوں گے اس میں انشاءاللہ المستعان. جی، میں ذکر کر رہا تھا وہ عنوان یہ آپ کے یہ، ہاں، صحابہ کرام اور عقیدہ اہل سنت قرآن و حدیث کی روشنی میں. یہ عنوان حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب انشاءاللہ اس پر صحابہ کرام اور عقیدہ اہل سنت میں صحابہ کرام کا جو مقام و مرتبہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ وہ اس پر مدلل انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے. اور مولانا ڈاکٹر حافظ
احسن بن محمد الحمومی شاہی مسجد باغ عامہ کے امام خطیب، وہ انشاءاللہ دور حاضر میں مسلمانوں کو درپیش مسائل جو ہیں اور ان کا حل انشاءاللہ اس پر وہ بہت اہم ترین گفتگو وہ فرمانے والے ہیں، اور اسلام میں علم و اخلاق کی اہمیت، علم اور اخلاق کی اہمیت، اس پر مولانا رضوان خان صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اور آج اب ہمارے اپنے خصوصیت سے حیدرآباد میں بھی اور ہر جگہ بڑا المیہ ہے اس بات کا، جگہ جگہ قتل ہے، نشہ ہے اور تمباکو ہے اور مختلف نشاور چیزوں کا جو استعمال، اور یہ بڑی زنا کا یہ مسئلہ، بدکاریوں کا، یہ اس سلسلے میں قتل، نشہ اور زنا کی مذمت، اس عنوان پر مولانا صادق رضی صاحب جو انتہائی ولولہ انگیز اور انتہائی اصلاحی خطاب کرتے ہیں، انشاءاللہ اس پر وہ خطاب فرمانے والے ہیں۔ اور دوسری چیز، بے روزگاری کا جو بہت بڑا ایک ریشو بڑھتا ہی جا رہا ہے، نوجوان بے روزگاری اور کاہلی اور سستی کا شکار ہیں، یہ معاملہ، اور پھر بیٹھے بیٹھے گھر بیٹھے آرام سے کچھ آمدنیاں ہو جائے، اس میں جو آن لائن ٹریڈنگ، چین ٹریڈنگ وغیرہ کے جو مسائل سے دوچار ہو کر آخر کار نتیجتاً اور اسٹریس میں آ کر وہ خودکشیوں تک بھی نوبت آ رہی ہے، تو نوجوانوں میں چین ٹریڈنگ، آن لائن ٹریڈنگ کا جو رجحان بڑھتا ہوا ہے، اس کا المیہ جی اس سلسلے میں اور نوجوانوں کے بے روزگاری کے سدباب کے لیے ایک انتہائی فکر انگیز خطاب ہوں گے مولانا ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب۔ مولانا میں آپ کو خط کلامی کی معافی چاہتا ہوں، جیسا کہ اسی ریلیٹڈ میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ خاص طور پہ کوئی ایسے کمپنیاں ہیں جس میں انویسٹمنٹ کرنے کے بعد میں لوگ جو ہے لالچ کا شکار ہو کر اپنی جو گاڑی محنت کی جو کمائی ہے، حلال جو کمائی ہے، اس سے جو ہے ایک دم جو ہے پورا پیسہ چلے جا رہا اور لوگ لے کے بھاگ جا رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جی بطور خاص یہ عنوان اس لیے رکھا گیا، یہی چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس میں ایک پیغام ان کو ملے گا انشاءاللہ، اور ناصحانہ اس کے اندر ایک بہت پیغام اور کچھ نہ کچھ ان کے لیے سمجھیے لاہ عمل اس میں دیا جائے گا کہ ان کو کس انداز سے اپنے پیسے کا یوٹیلائزیشن یا اپنے وقت کا یوٹیلائزیشن اور استعمال کرنی چاہیے، اور بہرحال اس کے لیے انشاءاللہ اسی غرض سے یہ عنوان اس کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ اہتمام نماز ہے دور حاضر کے مسلمان، اور اہتمام نماز یہ ہے، اور عقیدہ ختم نبوت اور موجودہ دور کے فتنے جو آئے دن، جب بھی شکیلی فتنہ ہے، کچھ دن فیاضی فتنہ نکلا، گوہر شاہی فتنہ، یہ فتنے جو فرقے ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے یہ مسلمانوں کے اندر یہ نئے فتنے در آ رہے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے موجودہ جو دنیا کے اندر یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس وقت جو ہے ایک ویلن کو بھی جو ہے ہیرو بنا رہی ہے، اور ایک ہیرو کو ویلن جو ہے نا بنا سکتی ہے، اس وقت جو ہے نا اتنا ہوا ہے۔ تو میرا بولنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ ایسے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارموں کو کیا مشورہ دیں گے کہ خاص طور پہ جو ہے جس قسم جو شخص کا آپ ملون کا جو نام لے رہے ہیں، ہم نام لے لے کے اس کو مشہور کر دے رہے ہیں، اور کس کو معلوم نہیں کہ وہ شخص جو وہ ملون کیا بولا، حضور کے بارے میں کیا بولا، ہم جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے نام کو پھیلا دے رہے ہیں، نام نہیں لینا چاہیے۔ آپ کی فکر بہت صحیح ہے، اور یہ اسی حوالے سے ہمارے اپنے بزرگوں نے بھی ہمارے اپنے بزرگوں نے بھی اس سلسلے میں جو کچھ ہمیں سمجھیے تدبیر بتائی ہے، اس کو ہمیں اختیار کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس پر آپ اسی انداز سے جیسا فرمایا آپ کا جو اظہار خیال ہے، واقعی اہل علم کا بھی یہی اسی طرح کا رہا، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ مخصوص جو لاہ عمل ہے وہ دیا جائے گا امت کو انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ جو عنوانات جس کے اندر سود کی مذمت جو عنوان ہے، اس پر انشاءاللہ اس کا سلکتے ہوا مسئلہ ہے۔ جی یہ مسئلہ ہے۔ سود کے بھی کئی ایسی چیزیں شکلات بھی دی جا رہی ہے مولانا، کہ کوئی بول رہے ہیں بھائی ہم جو ہے کرائے سے چلا رہے ہیں اور پیسہ لے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے نا ہم انٹرسٹ لے لینے کی، بہرحال جزیات اس میں نکلتے ہیں بہت سارے جو مطلب وہ انشاءاللہ اس میں بھی ہم کو ایک ہے، یہ تو ٹاپک ایسا ہے کہ جس پر کئی گھنٹوں کی گفتگو ہونے پڑتی ہے، لیکن اتنے وقت اتنے بڑے اجتماع میں اتنا سارے عنوانات کو شامل کرنی پڑتی ہے، تو اختصار کے ساتھ جو پیغام اجمالی طور پر دیا جا سکتا انشاءاللہ وہ پیغام حلال کی اہمیت پر بھی، علم دین کی اہمیت ہے، ساتھ ساتھ حقوق جو اہم عنوانات بتایا ہمیں، یہ عنوانات پر ابتدائی سے خطابات کا سلسلہ ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ آپ امید کرتا ہوں کہ آپ بڑی تعداد میں شریک بھی ہوں گے اور استفادہ مولانا ایک جو ہے تحریک سنی دعوت اسلامی جو ہے ہماری ریاست تلنگانہ و آندھرا میں ایک نمائندہ حیثیت رکھتی ہے اہل سنت والجماعت کے حوالے سے، تو میں آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ
आप लोग जो है कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल, आपका अपना कोई न्यूज़ चैनल या आपका अपना कोई ऐसा अखबार जो घर घर तक पहुंचे, और आजकल सोशल मीडिया का वो है, तो सुन्नी दावत इस्लामी का एक टीवी चैनल क्यों नहीं है? जी 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 जी, ये माजरत के साथ में, क्योंकि अब सुन्नी दावत इस्लामी की जितनी आपका पैगाम हाँ, पहुंच सकता है मैं अगर- बहुत सही आप ने फरमाया, लेकिन अब जो कुछ वक्त हम लगाते हैं, एक तो आपने जैसे फरमाया अहले सुन्नत जमात की नुमाइंदा हैं, या आप तमाम अहले सुन्नत जमात की मोहब्बतें हैं, और हमारी अपनी जो भी टूटी फूटी कोशिश होती है 1992 से 1992 से अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक का यहाँ पर आगाज़ हुआ, क़याम अमल में लाया गया। तो उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल में कोशिशें जारी और सारी है, ताकि हर सतह पर अहले सुन्नत जमात और मुस्लिम उम्मा की जो इस सिलसिले में रहबरी की जाए और उनकी खिदमत की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी बिसात भर हम कोशिशें कर रहे हैं। तो ये जो सरमाया और मालिये का मसला होता है, इस इज्तिमा के लिए ही बहुत जो कुछ हमको दरकार होता है, कुछ अहबाब से हम रुजू होते हैं जो अहले सुन्नत जमात के मखसूस जो हैं, बस उनके हद तक उनसे ये इज्तिमा का इंतज़ाम और इंसराम हो जाता है। बाकी और दीगर मज़ीद चीज़ों के लिए जो असल जो फाइनेंस को समझिए उसका एक शोबा कायम करना पड़ता है, उससे हम लोग अभी दूर हैं। लेकिन एक बहैसियत एक सहाफ़त का एक मैं तालिब इल्म हूँ, सहाफ़ी भी नहीं हूँ, सहाफ़त का मैं एक तालिब इल्म हूँ। मेरी ये ख्वाहिश है तहरीक के ज़िम्मेदारों से, और आप चूँकि तहरीक के ज़िम्मेदार है, रियासती जो है ना निगरान है, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि एक चैनल आपका SDI चैनल, सुन्नी दावत इस्लामी चैनल, जिसके ऊपर सुन्नतों से भरे कई एक बयानात जो है ना हमको सुनने को मिलेंगे, और कई ऐसे लोग हैं जो इर्तिदात का जो शिकार हो रहे हैं, ऐसे लोग तक पैगाम पहुँचे। हमारी दरख्वास्त है आपसे आप कि सही फरमाए, इस सिलसिले में हुआ है ये, मतलब जो बिसात हमारी अपनी हद तक हो सकती है, SDI चैनल या उसको हिरा इस्लामिक चैनल के तौर पर, सुन्नी दावत इस्लामी के जितने रियासत है, रियासत के मुख्तलिफ जो शहर है, जैसे बीदर में है तो हीरा चैनल बीदर, हुमनाबाद है हीरा चैनल हुमनाबाद, इस तरह से हीरा चैनल के नाम से सुन्नी दावत इस्लामी के चैनल है। बाज़ जैसे हैदराबाद का है तो SDI हैदराबाद चैनल, तो ये यूट्यूब चैनल है, तो हजीज हाशमी हूँ, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पर है, सोशल मीडिया पर, बस वो चैनल चलते, मतलब इज्तिमात वगैरह जो है हमारे, वो इज्तिमा लाइव भी होते हैं, और उस पर समझिए उस पर कुछ मवाद भी मिल जाता है। मौलाना आपके जो है के पास जो बच्चे तरबियत लेते हैं, वो तरबियत में जो है ना उनके पास आप इतना जो है दीन और दुनिया दोनों सिखाते हैं। मैंने जहाँ तक जो है ना गौर किया है, आप यकीन मानेंगे आपके पास का जो फारिगुल तहसील जो भी आपका मुबल्लिग होता है, बहैसियत मुबल्लिग जब वो समाज सोसाइटी में निकलता है तो क़ानून के मुआफ़िक़ वो जो है काम अमल करता है, दीन के मुआफ़िक़ काम करता है, सुन्नत के मुआफ़िक़ काम करता है, और ख़ास तौर पे हमारे समाज और सोसाइटी के अंदर वो जो है एक डिसिप्लिन का जो है पाबंद हो जाता है। उसके चेहरे से लेके नाखून तक मैं देखता हूँ कि जो है उसका चाहे लिबास के हवाले से कहिए, या अखलाक के हवाले से कहिए, या तिजारत के हवाले से कहिए, तो मैं समझता हूँ कि इसको तलवार को आप इसको वसात क्यों नहीं देते? जी जी, मैंने जैसे अर्ज़ किया, जितनी बिसातदार हमारी अपनी कोशिश है, हमारे अपने मतलब हमारे अपने ज़िम्मेदारियाँ जो कुछ मुआशी या अपनी जो कुछ है वो दुनियावी जो ज़िम्मेदारियाँ, जो कुछ मुआशरती और मुआशी जो ज़िम्मेदारियाँ, और ज़िम्मेदारियों से हम फारिग होने के बाद में जो कुछ हमें वक्त मिलता है, खुद हम भी हमारे जितने साथी हैं, वो बकिया अपना जो वक्त होता है वो घर वालों का, फिर साथ ही साथ उसी में से वक्त निकाल कर दिन की खिदमत के लिए ये सब करते हैं। ये सब जितने मेरे साथी भी हैं मुबल्लिगीन वगैरह, ये सब का भी वैसे ही मामला है। ऐसे मुकम्मल तौर पर इसी काम के लिए कोई वक्फ ऐसा नहीं है, तो वो बहरहाल उसी बिसात से, उसी मुनासबत से काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो और आपने जैसे फरमाया, आपके अल्लाह ताला आपके हुस्न ज़न के मुताबिक अल्लाह ताला मुझको भी और मेरे तमाम अहबाब और साथियों को भी अल्लाह ताला उस हुस्न ज़न के मुताबिक बना दे। सब मेरा एक सवाल ये है कि आपने कहा कि खुसरो पाशा को जो है यहाँ पे उनके हाथों जो है ना इफ्तिदा अमल में आएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि कोई सियासी शख्सियत को भी आपने मदऊ किया है? नहीं, कोई सियासी शख्सियत को मदऊ, क्योंकि सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा शुरू से मजहबी होता है, तो उसी एतबार से, क्योंकि एक तो मेरे जमात साथी हैं जामिया निज़ामिया के, माशाअल्लाह वो आलिम दीन भी है माशाअल्लाह, फिर एक बड़ी अजीम खानकाह और खानवादे साहब का साहिब सज्जादा हैं आप माशाअल्लाह बड़ी, तो उस तक़द्दुस में आप शख्सियत की, जैसा साबिक़ा इज्तिमाआत में हज़रत आज़म पाशा साहब क़िबला सरकार मूसा क़ादरी की बारगाह के हज़रत मदनी साहब, जो जमीलुद्दीन शर्फी साहब, अलीमुद्दीन शर्फी साहब, ये बड़े बुज़ुर्ग आते रहे,
लतीफ़ पाशा साहब तशरीफ़ लाए इज्तिमा के। इस तरह से बुज़ुर्गों के हाथों से इफ्तिताह का सिलसिला हमेशा से चलता आया है। सिद्दीक़ हुसैनी साहब, आरिफ पाशा साहब क़िबला, यहया पाशा के बारगाह, ख्वाजा महबूबुल्लाह के सज्जादा नशीन, उनके हाथों से। तो इस मरतबा हज़रत खुसरो पाशा साहब को मदऊ किया गया है। सब ये ख़ास तौर से जो है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक से कि यहाँ के मुतालिका जो एमएलए है जी। और यहाँ के जो कॉरपोरेटर है, ख़ास तौर पर सदर मजलिस के लिए आप क्या जो है ना उनसे इज़हार तशक्कुर करना चाहेंगे जी। इंतज़ामात के हवाले से? जी जी माशाल्लाह, ये तो हम वैसे इज्तिमा के जब इख्तिताम होता है तो इख्तिताम पर इज़हार तशक्कुर जो होता है उसमें अव्वलीन तौर पर और वाक़या भी हकीकत भी यही है कि सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ख़ास तवज्जो, उनकी दिलचस्पी और उनकी खुसूसी हिदायत पर मकामी एमएलए, अभी तो जैसा मुबीन साहब है माशाल्लाह, वो रोज़ाना ही तकरीबन यहाँ पर दौरा भी कर रहे हैं और पूरे मुतहर्रिक कर रहे हैं। जितने बलदिया और मुतअल्लिक़ा अहदेदारान हैं सबको सरगर्मी के साथ में मुतहर्रिक कर कर वो फिर वापस फिर आकर 1 से 2-3 चक्कर उनके हो रहे हैं। और मकामी जो हमारे कॉरपोरेटर नसपुरे के जनाब कादर साहब, वो भी माशाल्लाह पूरा अपना नुमायाँ रोल अदा कर रहे हैं और बड़ी दीनी खिदमत के जज्बे से माशाल्लाह उनका काफ़ी अहम रोल इस मरतबा भी और हमेशा से रहता आया है। हम उनके बड़े मशकूर हैं कल्बी एतबार से भी, और बस दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक उन तमाम को बतौर ख़ास सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अली जनाब रसूलुद्दीन ओवैसी साहब, हल्क़े पार्लिमान हैदराबाद के जो मेंबर ऑफ़ पार्लिमान हैं, उनके भी हम बहुत मशकूर हैं, दुआ गो हैं उनके लिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि खतीब इस्लाम जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन फ़ारूक़ी साहब अलैहिर्रहमा के लिए अगर आप उनकी खराज तहसीन पेश करना चाहें, क्योंकि वही जो है उफ़्क़ के ऊपर चमकते सितारों के आप भी वही एक किरण है, तो मैं जो है ना हज़रत उनकी जो दीनी खिदमत है कि उनसे खराज अक़ीदत किस हालत में किन अल्फाजों में पेश करना चाहेंगे? बस उनके खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हम अपनी ज़िंदगी लगाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत शेख़ुल ख़तीबुल इस्लाम ताजुल उलमा हज़रत शाह अल्ताफ़ हुसैन फ़ारूक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, मेरे बाबा हज़रत क़िबला, उन्हीं के फ़ुयूज़ व बरक़ात का सिलसिला है सुन्नी इस्लामी। और बड़े रियासती 2 इज्तिमाआत जो बिल्कुल मुनफरिद अपनी मिसाल आप थे, अहले सुन्नत व जमात के लिए बिल्कुल नया एक समझिए एक तजर्बा था और बहुत सुनहरा मौका था, जो 1996 और 97 में बारकस मैदान पर जो इज्तिमात हुए हज़रत की सरपरस्ती में ही हुए। और माशाल्लाह फिर तहरीक का आगाज़ हुआ, हफ्तेवारी इज्तिमात का सिलसिला रहा, यहाँ तक कि हज़रत 1998 में हज़रत विसाल फरमाए, पर्दा फरमाए, लेकिन उनके फ़ुयूज़ व बरक़ात ये तहरीक की सूरत में भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है माशाल्लाह। उनका कुछ हज़रत का कुछ ऐसा वाक़या जो है जो आपके दिल पे नक्श किया और आपकी ज़िंदगी में इनक़िलाब बर्पा कर दिया, जो आप शेयर करना चाहें? जी, मैं खातिर ख़्वाह जैसे इनक़िलाब मेरी अपनी ज़िंदगी में आना चाहिए, मैं बहुत महरूम हूँ। मैं अपने आप को तो यूँ ही समझूंगा जो जैसे इस्तिफ़ादा करनी चाहिए, क्योंकि तालीमी दौर मेरा भी जस्ट ख़त्म हुआ, मसरूफ़ियात तालीमी मसरूफ़ियात इतनी थी, तो जिस तरह से हज़रत के साथ रह कर, बैठ कर, लग कर हज़रत की सोहबत से इस्तिफ़ादा करनी चाहिए। बड़ी महरूमी का एहसास है मुझको कि मैं वो इस्तिफ़ादा उस हद तक कर नहीं पाया। कदरे कुछ इस्तिफ़ादा जो कुछ मुमकिन हुआ, मतलब बयानात वग़ैरह के ज़रिए से, और कुछ खुसूसी नशिस्तों के घर पे हल्क़े और हल्क़े ज़िक्र और हल्क़े नवाज़ व नसीहत घर का जो मखसूस होता है, उसमें रह कर जो कुछ फ़ायदा इस्तिफ़ादा कर सका बस कर सका समझिए। बहरहाल क्योंकि फिर मेरी तो बिल्कुल जवानी 24 लगभग मेरी उम्र थी, हज़रत का विसाल हो गया। भी फराग़त हुई थी मेरी ये जामिया निज़ामिया से, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, कि फिर 94-95 में हज़रत 98 में हज़रत का विसाल हो गया। और तहरीक के हम काम में जुड़ चुके थे, तो सुबह शाम तहरीक की मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा रहती थी, इज्तिमात वग़ैरह दौरे बहरहाल हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत की कोई एक आध नसीहत जो हमारे लिए, हम जैसे जो है लोगों के लिए कोई ऐसे अल्फाज नसीहत के जो आपके दिल पे नक्श करते? जी एक बात रह कर मुझको एक बात बहुत याद आती है। वैसे सबके लिए भी एक बहुत मुनफरिद अंदाज़ हज़रत का, कि जैसे हम सुबह में फजर से पहले उठने के बाद फिर फजर मसरूफ़ियात, सौदा सलूक, फिर पढ़ना करना, फिर उसके बाद वापस फ्रेश होकर जामिया निज़ामिया जाना हो या उस्मानिया यूनिवर्सिटी जाना हो, तो जब तैयार होते हैं, एक लाज़मी बात है, वज़ू करते हैं, फ्रेश होते हैं, तो साबुन वग़ैरह लगा, तो साबुन का जब इस्तेमाल करते वाश बेसन के बाद, तो हज़रत ये फरमाते थे कि ये साबुन लगाने से क्या होता है मियाँ, तहज्जुद का साबुन लगाना। ये साबुन लगाने से क्या होता है मियाँ, तहज्जुद का साबुन लगाना बोलकर। अल्लाह अकबर, तहज्जुद का साबुन लगाना, ये साबुन लगाने से क्या होता है बोलकर। अल्लाह, जब भी साबुन इस्तेमाल करता हूँ ये हज़रत की नसीहत याद आती है
اور پھر فرماتے 2 رکعت تہجد کے دن کے ساری نمازوں پہ بھاری رہے. حضرت کا معمول تھا رات کے 3 بجے بہر صورت رات میں 1 بجے تک بھی جلسے سے فارغ ہو، لیکن حضرت 3 بجے بھی اپنا بستر چھوڑ دیتے تھے اور تہجد کے لیے. کہیں بھی سفر پہ رہتے سب لوگ، میں جب جاتا ہوں اضلاع تو سفر میں وہاں پر لوگوں سے ملاقات ہوئی، لوگ وہاں کا معمول بتاتے. حضرت مسجد میں، گھر میں بولے تو نہیں میں مسجد میں رہتا ہوں بولتے تھے، تو نہیں میں مسجد میں رہتا ہوں. گھر میں بلائے لوگ انتظام بھی کرتے نہیں تو مسجد میں، تو تاکہ یہ سب آزادی رہتی. حضرت تو رات میں 12:30 1 بجے تک جلسہ سواری ہوئے، ہم لوگ بھی کونے میں سو جاتے تھے کیونکہ حضرت آئے نا ہم گھر کیسا جانا بول کر. لیکن حضرت 3 بجے اٹھ کر، تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ حضرت یہ سورہ تہجد میں پڑھے، وہ بھی ہم کو وہ پڑھنے کا، ہم لیٹے سن رہے تھے بول کر، وہ پڑھنے کا انداز بھی بلکہ روک آپ دیدہ ہو کر لوگ سناتے تھے واقعات. اللہ اکبر. بہرحال مولانا ابھی ماضی کے ان جھلکوں سے میں آپ کو حال میں لانا چاہتا ہوں. تھوڑا سا ہم کو سروے کرائے کہ اسٹیج کہاں آئیں گے، لوگ کدھر بیٹھیں گے. ماشاء اللہ اس مقام میں ہم موجود ہیں الحمدللہ. ہمارے سبحان صدیقی صاحب آج کورج پر ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے کیمرے کے پیچھے ہے. تو میں اگر ان سے بھی کہوں گا کہ سوال اگر ہے تو آپ یہاں پہ آئیے. تو مولانا سب سے پہلے یہ ہے پلیٹ فارم عیدگاہ کا گارنٹی، تو ابھی یہ اسٹیج کہاں پہ ہے؟ اسٹیج میں جب ہم یہاں پر ٹھہرے انشاءاللہ یہ اسٹیج کا حصہ ہے. ابھی ابھی آویزہ ہوں گا، اسٹیج کی پوری تیار ہے، پورا میٹیریل وغیرہ اس کا آ گیا ہے. یہاں پر اسٹیج لگے گا، یہ پورا یہاں سے لے کے یہاں تک درمیانی جو کمان ہے اس کے بالکل مد مقابل سینٹر میں یہ اسٹیج آئے گا. اور پھر ایسا ہی پھر یہاں سے پردے پورے لگ جائیں گے خواتین کے لیے، مکمل پردے کے پیچھے خواتین کا ایک چھوٹا اسٹیج بھی لگے گا. وہاں پر خواتین کا بھی جو خطابات ہوں گے وہاں پر رہے گا. پھر وہ خواتین کا اجتماع ختم ہونے کے بعد وہ پردے نکل جائیں گے، لیکن بیریکیڈنگ برابر رہے گی، جو ادھر کے لوگ اس طرف نہیں آ سکیں گے. اس انداز سے رہے گا. اور جو ہے سو پھر ان کو وہ اسٹیج ہٹ جائے گا چھوٹا، اور پردے ہٹ جائیں گے، بیریکیڈس رہیں گے برابر، اور یہ مردانی کا یہ اسٹیج رہے گا. اچھا ایک بات، آپ پریس کانفرنس کا ہے کہ پس پردے جو ہے نا عالم صاحب کا بھی بیان ہوگا، اس تحریک کے جو علماء ہیں ان کا بھی بیان ہوگا. تو جو زنانی جو لوگ ہیں، جو لیڈیز ہیں، ان کے لیے کچھ بڑا اسکرین کی وہ ہے کہ وہ لوگ کیسا دیکھیں گے؟ تقریباً 3 بڑے اسکرینز کا بھی انتظام ہے جی، اس کے اوپر بھی لائیو، تاکہ وہ ان کی توجہ، انہماک اور کنسنٹریشن ان کا برابر رہے. اس حوالے سے بڑے اسکرینز بھی لگائے جانے. خواتین سے ہٹ کر بھی مردانے میں بھی رہیں گے اسکرینز، کیونکہ کچھ یہ پول سے آڑے آتے ہیں، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں قریب سے کلوز ویو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے سمجھیے کلوز ویژن ہو جاتا ہے اسکرین پر، تو مقرر وغیرہ کو دیکھ کر استفادہ. مولانا آپ نے جو ہے پریس میٹ کے اندر یہ بھی ذکر کیا کہ یہاں پہ ایک جو ہے مکتب طیبہ اس کا جو ہے نا، اس کی کیا خصوصیات ہے؟ اس میں کیا اہل سنت جماعت کا لٹریچر جو علماء ہے بالکل درمیان میدان میں، باہر جب نکلتے ہیں سب ان کمانوں کے باہر میں بالکل درمیان میں وہ بڑا اسٹال قائم ہوتا ہے، جو ضروریات اور گھر کو آراستہ کرنے کے لیے ادھر ادھر کے پوسٹرز جو لگاتے ہیں سینریز کے، یا کیونکہ جاندار کی تصویر تو لگانا نہیں ہے، لیکن وہ پوسٹرز وغیرہ بھی جو مذہبی جی کا کعبۃ اللہ کا ہو، گنبد خضرا کا ہو، بہرحال یہ. اور اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں مختلف جو آج مٹی کے برتنوں کا بھی وہ بھی سنت وہ جو ہے اس کو بھی، کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، سنت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس پر عمل کرنے کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے، تو اس کا بھی انتظام کیونکہ پوچھتے ہیں تو مکتبے کے ذمہ داروں نے وہ بھی پرووائڈ کروایا ہے. عطر وغیرہ ہے اور مختلف چیزیں جو اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، مکتبہ اور اسلامک اسٹال سے مکتبے کے جو ریلیٹڈ ہیں، وہ سب چیزیں وہاں پر دستیاب ہوگی. اس کے علاوہ آپ میں سے اس سے اسکرین سے ہٹ کر آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ جو 2 باب الداخلے ہیں، جی 2 باب الداخلے میں تو وہ سوال جو باب الداخلے ہیں، اور آپ اپنی طرف سے بتایا، حالانکہ وہ چیز میں نے بتایا کہ کیونکہ انتظامیہ یہی، کیونکہ حضور شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی جامع نظامیہ کے فیوز و برکات سے سارا دکن بلکہ سارا ہندوستان ماشاءاللہ سے مستفید اور مستنیر اور مستفیض ہوتا رہا اور ہو رہا ہے الحمدللہ. انہی کے فیوز و برکات ہے، ان کی دینی خدمات ہے، اور جامع نظامیہ انہوں نے قائم فرمایا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم منامی اور آپ کے حکم سے. تو اس تناظر میں آپ کی عقیدت میں خود اس عیدگاہ کو ہم نے اجتماع کی حد تک وادی انوار کے نام سے اس کو منسوب کیا ماشاءاللہ، کہ حضور شیخ الاسلام کا مبارک نام انوار اللہ فاروقی ہے، تو وادی انوار. اور ساتھ ہی ساتھ ایک طرف کی جو مین پبلک کے آنے کی جو مین گیٹ ہے اس کو باب دروازے کو کہتے ہیں، باب شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اسی طرح آپ کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن انتظامیہ بھی اسی احساس کے تحت میں دوسری جو سنی اسلامی کے سرپرست اعلیٰ اور ان کے فیوز و برکات کا نتیجہ یہاں پر جو سنی اسلامی قائم ہے، دائم ہے، اور ماشاءاللہ جاری و ساری ہے، حضرت خطیب الاسلام تاج العلماء حضرت شاہ الطاف حسین فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایک
दूसरी जो रास्ता है, दूसरा VIP गेट बोलते हैं उसको, या छोटी गेट बोलते हैं, वो जो है उसको बाब खतीबुल इस्लाम के नाम से उसको मंसूब किया गया है। हमारी एक गुफ्तगू तवील होते जा रही, चूंकि लाइव देख रहे हैं लोग, आपसे इस्तेफादा करें। अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीकी चैनल के शुक्रगुजार, ASJ न्यूज़ के भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे चेयरमैन सिद्दीकी चैनल सुभान सिद्दीकी साहब पसपर्दा जो है ना, इन्हें यूँ समझिए कि कैमरे के पीछे से सारी चीज़ें आप तक पहुँचा रहे नाज़रीन। आप यकीनन उनको सब्सक्राइब भी कीजिए और जो है ना यकीनन उसको वॉच भी कीजिए, और अगर अल्लाह चाहा तो हम प्रोग्राम का भी लाइव जो है ना देंगे। सब में अपनी गुफ्तगू का आखिरी मराहल में लाते हुए ख़ास तौर पे ये कौन सा अपना इज्तिमा है साहब? इज्तिमा देखिए 1996 में मैंने जैसे बताया, 1996 में पहला इज्तिमा हुआ, और फिर एक साल हजरत का विसाल हुआ 98 में, तो 98 का एक साल गैप हुआ, फिर 98 में इज्तिमा का सिलसिला शुरू हो गया। 99 में हुआ, 99 की बात कर रहा हूँ, 1999, फिर 2000 में हुआ, 2001 में हुआ, इस तरह। तो फिर एक आध साल बीच में छूटता रहा, फिर कंटिन्यू इज्तिमा होते रहे, और फिर 2019 तक रेगुलर इज्तिमा होते रहे। फिर 19 में होने के बाद में 2020 में कोविड आ गया, कोरोना से मुतासिर हुआ, तो 3 साल उससे मुतासिर परमिशंस के रहे। तो फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह जाकर अब 24 का इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह डेट्स हमको, क्योंकि मरकज़ सुन्नी दावत इस्लामी का जो मुंबई की सरजमीन पर है, वहाँ से तारीख़ें मिलने होती है कि वहाँ क्योंकि अमीर मुहतरम की डेट्स होना है, फिर वो तो सारी हिंदुस्तान के इज्तिमात भी है, बाहर के दौरे भी है, यूरोप के दौरे होते हैं, मिडिल ईस्ट के दौरे होते हैं, जी अफ्रीका के दौरे होते हैं। तो बहरहाल उस बीच में वो तारीख़ें मिल भी नहीं पाई एक साल। इस साल ये तारीख़ें मिली थी, अल्हम्दुलिल्लाह जो इज्तिमा रख लिया गया है। अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इसे कामयाब फरमाए और आमतुल मुस्लिमीन के इस्तिफादे का सबब ज़रिया बनाए। मौलाना आखिर में आप कैमरे को देखते हुए जो है लोगों से अपील कर दीजिए कि हमारे इस इज्तिमा में शिरकत। मैं फिर से एक मरतबा अपील करता हूँ आप तमाम से और तमाम ख़वातीन व हज़रात से, हफ्ते का रोज़ 9 नवंबर बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे इज्तिमा का बिल्कुल आगाज़ हो जाएगा। 10 बजे से रात 8 बजे तक ख़वातीन इस्लाम के लिए इज्तिमा है। ज़रूर ज़रूर कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ, इस्तिफ़ादा फरमाएँ। एक दिन के लिए छुट्टी, कॉलेज स्कूल्स वगैरह है तो छुट्टी ले लें, वरना घर के छोटी छोटी तकारीब के लिए ली जाती हैं, या दीन के लिए आप ले लें। इंशाअल्लाह बहुत इस्तिफ़ादा का एक अहम मौका है और बहुत फ़ायदा होगा। दीनी एतबार से आप महसूस करेंगे, रूहानियत महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। और फिर साथ ही साथ रात 8 बजे इज्तिमा का इख्तिताम इंशाअल्लाह अमल में ला लिया जाएगा। खुसूसी ज़िक्र और इंतहाई खुसूसी दुआ होगी, उसमें ज़रूर शरीक रहे। दुआ के बाद ही यहाँ से वापस हो, सलातो सलाम के बाद। और फिर दूसरा दिन इतवार का दिन बिल्कुल आप तहिया करके जाएँ अपने घर के मर्द हज़रात को, जी नौजवान बच्चों को बतौर ख़ास तमाम मर्दाने को ज़रूर सुबह 8 बजे से पहले इज्तिमागाह पहुँचाने की आपकी सही और कोशिश होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह सुबह 8 बजे मर्द हज़रात का 10 नवंबर इतवार के दिन इज्तिमा का आगाज़ हो जाएगा और रात 10 बजे तक इंशाअल्लाह इज्तिमा चलता रहेगा। मैंने जो उन्वानात बताए हैं इंशाअल्लाह वो अहम उन्वानात पर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत मौलाना शाकिर नूरी साहब क़िबला का ख़ुसूसी ख़िताब, सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का, हज़रत मौलाना सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब का ख़िताब, और जी ये तमाम ख़िताबात इनके इतवार के दिन भी होंगे। मौलाना डॉक्टर अहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी साहब का, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अली क़ादरी अल हाशिमी ममशाद पाशा साहब का ख़िताब, इन बुज़ुर्गों के ख़िताबात, उलमा के ख़िताबात और मुफ़क्किरीन के फ़िक्र अंगेज़ ख़िताबात होंगे। ज़रूर आप तमाम इस्तिफ़ादा फरमाएँ। ख़वातीन के इज्तिमा में जैसे इंतहाई फ़िक्र अंगेज़ ख़िताबात में हज़रत मौलाना डॉक्टर मुस्तफ़ा शरीफ साहब का भी इंतहाई नासिहाना पुरमग़ज़ और नसीहत आमोज़ ख़िताब होता है ख़वातीन इस्लाम के लिए। और दीगर ख़िताबात मैंने जैसे ज़िक्र किया इससे पहले, उन तमाम ख़िताबात से आप हज़रात ज़रूर इस्तिफ़ादा फरमाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहरहाल नाज़रीन, ये थे हमारे निगरान सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना हामिद हुसैन फारूकी साहब। सारी तफसीलात आपके सामने रखी गई है और बिल्कुल जो है सिद्दीकी चैनल के माध्यम से और ASJ न्यूज़ के माध्यम से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिद्दीकी चैनल है एक साफ और शफाफ और बेहतरीन अंदाज में नाज़रीन आप देख सकते हैं कि आप तक खबर पहुँचाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये सिद्दीकी जो चैनल है उसके जो चेयरमैन है मेरे बाजू आप देख सकते हैं सुभान सिद्दीकी साहब। ये सुभान सिद्दीकी साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट है और बड़ी संजीदगी से और बड़ी मेहनत से और अपनी पूरी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी संभालते हुए आप तक बेहतरीन ख़बरें पहुंचाते हैं
اور خاص طور پہ صدیقی چینل لائیو دینے کے اندر جو ہے اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہے. تقریباً صدیقی چینل سے بڑے بڑے جو مذہبی ہو، دینی ہو یا سیاسی ہو، ایسے واقعات اور ایسے جلسے، ایسے جلوسے، ایسے ڈیبیٹس جو ہے نا آپ تک پہنچاتے ہیں لائیو میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ASJ نیوز اور سبحان صدیقی صاحب مل کر، صدیقی چینل کے چیئرمین مل کر ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں اسٹوڈیو میں بیٹھ کر، کسی ایک عنوان پر، کسی ایک بات پر جو ہے نا، جو خاص طور پہ جو کرنٹ افیئرس میں جو ہوتا ہے، تو آپ اس کو بھی جو ہے نا دیکھتے رہیے اور فالو بھی کیجئے. اور میں چاہتا ہوں کہ جو ہے ہمارے چیئرمین صاحب صدیقی صاحب آپ کو دو الفاظ کہیں. السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ ابھی لائیو دیکھ رہے تھے، یہ سنی دعوت اسلامی کا 2 روزہ عالمی اجتماع ہے. اس کے اندر آپ ضرور شرکت کریں، اپنی خواتین کو بھیجیں، اپنی بچیوں کو بھیجیں، اور دوسرے دن جو مرد حضرات کا اجتماع ہے اس میں آپ آئیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ آئیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں، کیونکہ بچوں کی تربیت اہم تربیت ہے. تو یہ ہمارا آج کا پیام تھا، آج کا میسج تھا، اور یہ بات جو آپ تک پہنچانی ہم چاہ رہے تھے، اور الحمدللہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ حضرت نگرانی سنی دعوت اسلامی کے ذریعے آپ تک پہنچی ہے. اب دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر کسی ایک اہم شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.